آج کل پھر عمران خان کی رہائی اور ڈیل اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں یہ وقتاً فوقتاً یہ بات کوئی نہ کوئی اچھال دیتا ہے کہ جی عمران خان رہا ہونے والے ہیں, وہ کل آ جائیں گے, پرسوں آ جائیں گے, ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے گا. اور ابھی نجم سیٹھی کا جو ابھی حال ہی میں بیان آیا, نومبر میں انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان کے ساتھ کچھ بات چیت چل رہی ہے اور وہ باہر آ جائیں گے. پھر ابھی انہوں نے یہ کہا کہ جنگ کے دوران یا اس کے تھوڑے ہی بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ کسی غیر سیاسی شخص کی ملاقات ہوئی ہے. بڑی سنسنی خیز بنا کے انہوں نے خبر دی اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بات ہوئی ہے اور عمران خان جو ہے وہ عید سے پہلے یا فوراً بعد جو ہے وہ باہر آ جائیں گے. یہ تو نجم سیٹھی کا بیان تھا. اس کے بعد ابھی علیمہ خان کا ایک بیان آیا جو کہ بہت فرسٹریٹڈ لگ رہی تھیں اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا, ان سے مراد مطلب حکمران ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی لوگ اس کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں, کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ عمران خان کو یہ باہر نکالیں. میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ حقیقت پسندانہ اسٹیٹمنٹ تھی, کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے باہر آنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. ابھی گوہر خان نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ فوج سے تو ہر وقت بات کرنے کو تیار ہیں, وہ صرف سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, اس حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے, ورنہ اسٹیبلشمنٹ سے تو ان کے دروازے کھلے ہیں اور وہ ہر وقت بات کرنے کو تیار ہیں. مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کیونکہ عمران خان جہاں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, دوسری طرف ان کے جو ایکشنز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان سیاستدانوں سے فائدے اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. مطلب جب ان کو شوکت خانم کے لیے زمین چاہیے تھی تو نواز شریف سے انہوں نے مانگی, جب ان کو اس کے لیے وہ سیڈ منی جو کہتے ہیں اسٹارٹ اپ کے لیے شوکت خانم کا چاہیے تھا تو عمران خان نے نواز شریف سے 50 کروڑ روپے لیے تھے. نمل یونیورسٹی میں جب افتتاح ہوا تو انہوں نے یوسف رضا گیلانی جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان سے کہا کہ وہ آ کے افتتاح کریں, احسن اقبال سے کہا کہ وہاں آ کے تو وہ تقریر کریں. تو ان کو جہاں مطلب ہوتا ہے, جہاں ان کو لگتا ہے نا کہ تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے گا مجھے, تو وہ ہر ایک سے ڈیل کرنے کو, ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان سے بات نہیں کروں گا, میں صرف فوج سے بات کروں گا. تو بات یہ ہے کہ عمران خان تو آئے فوج کی مدد سے تھے, آئے ہی بوٹ پالش کر کے تھے, تو وہ ہر وقت بوٹ پالش کرنے کو تو ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں. دوسری لیکن ایک میں کہوں گی عجیب بات ہے یا افسوسناک بات ہے, ابھی جب عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا تو عمران خان کا کیا بیان آیا, اس نے کہا کہ عاصم منیر کو چاہیے تھا کہ وہ فیلڈ مارشل کے بجائے خود ہی بادشاہ بن جاتے. اب یہ ایک تنزیہ, ظاہر ہے ایک تنزیہ اور ایک ڈیروگیٹوری اسٹیٹمنٹ ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں, ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف آپ طنز کے تیر مار رہے ہیں اور آپ کی زبان جو ہے وہ اس کی جو تیزی ہے اس میں کمی نہیں آ رہی. جب آپ ڈیل کرنے کا, مذاکرات کرنے کا, اپنے اختلافات دور کرنے کا جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاسٹیلٹیز کم کریں, مطلب آپ نفرتیں اور جو آپس کی زبانی جنگ چل رہی ہے اس کو آپ کم کریں. لیکن عمران خان تو نہ سیاستدان ہے, نہ ان کو ان چیزوں کی سمجھ ہے, اسی لیے تو وہ اس مقام پہ ہیں جہاں وہ ہیں اور اسی لیے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ نہ اس میں کوئی تمیز ہے, نہ تہذیب ہے, نہ اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے. فرینکلی یہ سب نے دیکھ لیا وہ جلسوں میں کس طرح کی باتیں کرتا تھا, اور اب بھی اس کو دیکھ لیں وہ کس قسم کی اسٹیٹمنٹس وہ کرتا ہے, ایشو کرتا ہے. تو جب عمران خان کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی نا کہ عاصم منیر کو بادشاہ بن جانا چاہیے تھا, تو ایک اور کسی ٹویٹر پہ کسی نے لکھا تھا کہ اس اسٹیٹمنٹ سے پی ٹی آئی کی قیادت بہت مایوس ہوئی, کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اب کچھ معاملہ آگے چل نکلے گا, اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی کچھ بات چیت ہوگی اور ہم سیاست دوبارہ سے شروع کریں گے. کیونکہ وہ اکثر سیاستدان ہیں, وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں, وہ ان جھگڑوں اور لڑائیوں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب انہوں نے قیادت کا ورڈ یوز کیا نا تو مجھے ہنسی آئی, کیونکہ یہ جو باقی لیڈر, نام نہاد لیڈر جن کو کہتے ہیں نا پی ٹی آئی کے, یہ لیڈر نہیں ہیں, یہ ایکچولی عمران خان کے نوکر ہیں. عمران خان نے یا تو ان کو پیسوں کی لالچ دے کے یا کسی اور چیز کی لالچ دے کے یا خود انہوں نے اپنی مفاد پرستی کی بنا پہ یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس طرح ان کا معاملہ چل رہا ہے. ادروائز تو آپ دیکھ لیں کہ گوہر خان کی کیا حقیقت ہے, وہ تو ایک قاصد ہے, وہ جیل میں جاتا ہے, عمران خان سے بات کرتا ہے, باہر آ کے میڈیا کو بتا دیتا ہے, بس دیٹ از آل ہز رول از. تو یہ باقی سارے بھی ایسے ہی ہیں, ان کی کوئی نہ حیثیت ہے, نہ ان کی بات سنی جاتی ہے, نہ ان کی رائے کی کوئی وقت ہے. فرینکلی اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوتی تو یہ ابھی تک استعفیٰ دے کے گھر جا چکے ہوتے. لیکن یہ لوگ اتنے مفاد پرست ہیں کہ یہ اپنی غیرت کی بھی قربانی دینے کو تیار ہیں اس وقت. ٹو بی آنیسٹ, اصل میں ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان سے کون ڈیل کرے گا, مطلب عمران خان کی ڈیل کی وقت کیا
ہوگی. عمران خان کو تو نہ اپنی زبان کا پاس ہے, نہ اس کے بیان کی کوئی اہمیت ہے, نہ اس کے وعدے کی کوئی اہمیت ہے, نہ اس کو اپنا پاس ہے اپنی اس چیز کا کہ میں نے کسی سے کوئی کہہ دی ہے بات تو میں اب اس پہ کھڑا رہوں یا میں اپنی بات پوری کروں یا اپنا وعدہ پورا کروں. اس کو اس قسم کی چیزوں کا کوئی فکر نہیں ہے, کوئی اس کو اس کا لحاظ نہیں ہے. کون ڈیل کرے گا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرے گی اس سے؟ اسٹیبلشمنٹ تو ایک دفعہ کی اس سے وہ کہتے ہیں نا سانپ کا ڈسا ہے تو وہ کیوں اسے دوبارہ سے ڈیل کریں گے. بات یہ ہے کہ عمران خان کی نہ ڈیل کرنے کی کوئی آفر ہے, نہ ڈیل اس سے کوئی کرے گا, نہ اس کو رہائی ملے گی. یہ اس وقت جیل میں ہے اور جیل میں ہی رہے گا. یہ عمران خان کے جو اس وقت میں خاص طور سے ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس کے عام کارکن ہیں, عام لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال جو ہیں وہ عمران خان کے پیچھے لگائے ہیں اور اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا ہے. اور اس پہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ ان میں بہت سے نوجوان ہیں جو کہ سنسیئرلی سیاست میں آئے تھے, جو کہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ترقی ہو, اس ملک میں خوشحالی ہو, یہ ملک آگے بڑھے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں سب امن سے رہیں, سیاست چلے, ان کے مسائل حل ہوں. اور اکثر لوگ جو ان میں سے ہیں یہ تو مطلب باہر بھی نہیں جا سکتے نا. ان لوگوں کے عام لوگ جو 80 کروڑ لوگ ہیں ان میں سے کتنے لوگ آپ سب مجھے بتائیں باہر چلے جائیں گے؟ تو ان کا تو یہ ملک ہے, ان کا تو گھر ہے. تو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہ پی ٹی آئی میں اس وجہ سے شامل ہوئے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کچھ آگے بڑھے گا, کچھ ترقی ہوگی. وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ نہیں ہوا. اور عمران خان کے جو طور اور طریقے ہیں, اس کی جو زبان ہے, اس کے جو بیانات ہیں, اس کی جو حرکات ہیں, اس سے ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ بندہ صرف ان کو لال بتی کے پیچھے لگا رہا ہے. وہ ان کو کچھ نہیں دے گا, نہ اس کا کوئی ارادہ ہے, نہ فرینکلی نہ اس میں کیپیبلٹی ہے. وہ ایک نااہل نالائق بندہ ہے جو خود پسند ہے, اس کو طاقت, شہرت, عہدہ کا لالچ ہے. وہ اس کے لیے وہ کرے گا جو بھی کچھ کرنا ہے, آپ کو بھی استعمال کرے گا. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ میں سے بہت سے قابل لوگ ہوں گے اور برابری پارٹی آپ لوگوں کو لیڈر بنانا چاہتی ہے. آپ لوگوں نے سیاسی طور پہ ایکٹیو ہو کے آپ نے ایکسپیرینس بھی کر لیا ہے. آپ اس ایکسپیرینس کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں, پاکستان کے لیے استعمال کریں, بجائے نعروں کے پیچھے لگنے کے. آپ لوگ علم حاصل کریں, آپ لوگ آگے بڑھیں, کچھ ہمت کریں, جرت کریں. اور برابری پارٹی آپ کو یہ موقع دیتی ہے کہ آپ آئیں اور لیڈر بنیں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا اور پھر آپ کو ایک جدوجہد کرنی پڑے گی, اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا. عمران خان نے جس کو سیاسی شعور کہا تھا وہ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ سیاسی شعور ہے, وہ صرف تخریب کاری کے لیے اس نے آپ کو تیار کیا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو سیاسی شعور علم سے حاصل کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا. آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں, ہمارا منشور پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ میری باتیں پسند ہیں تو آپ برابری پارٹی میں شامل ہوں. یو آر موسٹ ویلکم. بہت شکریہ.